الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند کے رشتہ داروں کی طرف سے بیوی کی زندگی میں دخل اندازی کی حد کیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے اسلام میں خاوند کے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں؟ کیا ساس اور سسر کی طرح خاوند کے بھائیوں کا بھی اطاعت کا حق ہے؟ کیا انہیں میرے کمرے میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجازت یا بغیر اجازت داخل ہوں؟ میں کس حد تک ان کی اطاعت کروں؟ کپڑے دھونے، کھانا وغیرہ تیار کرنے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور گھر سے نکلنے میں بھی ان کی اطاعت ہے؟ اور کیا انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہماری ازدواجی زندگی میں دخل اندازی کریں؟ کیا ہمارے کام، رہن سہن اور تعلیم و تربیت وغیرہ میں بھی ان کا حق ہے؟ اور کیا مجھے اپنے میکے جانے کے لیے ان کی اجازت درکار ہوگی؟ اور کیا انہیں ہماری زندگی کی تفصیل کی معرفت کا بھی حق ہے؟ اور کیا میں اپنے خاوند کے رشتہ داروں سے مصافحہ کرنے میں ان کی اطاعت کروں؟ اور کیا میرے اور خاوند کے لیے ایسی شادیوں میں جانا جائز ہے جہاں برائی ہو؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، بیوی پر خاوند کے رشتہ داروں کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، چاہے وہ ساس ہو یا سسر یا پھر نند ہو یا دیور۔ ان کی کسی بھی چیز میں اطاعت کرنی واجب نہیں، لیکن اگر وہ کسی واجب اور شرعی چیز کا حکم دیں یا کسی غیر شرعی اور حرام چیز سے روکیں تو پھر اس میں اطاعت واجب ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا یا کوئی اور بھی کیوں نہ ہو۔ اور خاوند کی اطاعت تو بیوی پر واجب ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ابن کثیر رحمہ اللہ خاوند کے بیوی پر حقوق کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیوی پر خاوند کا حق اور اس کی اطاعت واجب کی ہے، اور بیوی پر خاوند کی نافرمانی حرام ہے، اس لیے کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیوی پر فضیلت دی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 493۔ آپ کے دیوروں میں کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کمرہ یا پھر گھر میں داخل ہوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر اور اچھا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ النور آیت نمبر 27۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کی اجازت سے گھر میں داخل ہو اور وہ آپ کا محرم بھی نہ ہو، مثلا دیور، تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کے محرم کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کے درمیان خلوت پیدا نہ ہو جو کہ حرام ہے، اور پھر آپ بھی شرعی پردہ میں ہوں اور فتنہ کا بھی ڈر نہ ہو۔ ان شروط کے باوجود افضل اور بہتر اور دل کو صاف رکھنے اور شک و شبہ سے بچنے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ آپ کے کمرہ میں داخل ہی نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم نبی علیہ الصلاۃ کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ اور نبی علیہ الصلاۃ کا فرمان ہے تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ دیور کے بارے میں تو بتائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5232، صحیح مسلم حدیث نمبر 2172۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ کے فرمان دیور تو موت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوسروں سے زیادہ اس سے خدشہ کی توقع ہے، اور اسی طرح برائی اور فتنہ اس سے زیادہ متوقع ہے، اس لیے کہ عورت کے پاس جانا اور اس سے خلوت کرنا اس کے لیے ممکن ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر کوئی انکار بھی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اجنبی ہو تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں۔ اور حدیث میں وارد لفظ الحمو، اس سے مراد خاوند کے آباء و اجداد اور اولاد کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہیں۔ خاوند کے آباء و اجداد اور اس کی اولاد تو بیوی کے لیے محرم ہیں، ان کے لیے خلوت جائز ہے، جنہیں موت کا وصف نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس سے مراد خاوند کے بھائی، بھتیجے، چچا اور چچا کے بیٹے وغیرہ جو کہ اس کے محرم نہیں، وہ مراد ہیں۔ اور ان کے بارے میں لوگوں کو تساہل کی عادت ہے، اور بھابھی اپنے دیور سے خلوت کرتی ہے اور یہی موت ہے،
اور اجنبی کی بنسبت اس کو روکنا زیادہ اولا ہے، جیسا کہ اس سے قبل ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ جائز نہیں اور نہ ہی ان کا حق ہے کہ آپ کو ان کاموں پر جو آپ نے ذکر کیے ہیں مجبور کریں، مثلا کھانا پکانے یا پھر آپ کے لباس کے بارے میں، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام اور تعلیم و تربیت وغیرہ۔ صرف یہ ہے کہ وہ بطور نصیحت اور اچھی بود و باش کے لیے آپ کو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، نہ کہ جبر کرتے ہوئے۔ اور ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ آپ اور آپ کے خاوند کے خصوصی معاملات میں دخل اندازی کریں، لیکن اگر انہوں نے آپ کے خاوند کو اس پر مطمئن کر لیا کہ آپ مباح اور جائز قسم کی راحت حاصل کرنے کے لیے بھی گھر سے نہ نکلیں اور خاوند آپ کو گھر میں ہی رہنے کا کہے، تو پھر آپ اپنے خاوند کی اطاعت کریں اور صبر کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے ثواب کی نیت کریں۔ اپنے میکے جانے کے لیے بھی آپ پر یہ لازم نہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک سے اجازت طلب کریں، اور نہ ہی ان کا یہ حق ہے، بلکہ آپ پر واجب تو یہ ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لیں۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک سے بھی اجازت لینی واجب نہیں، اور اسی طرح وہ آپ دونوں کی ازدواجی زندگی کی تفصیلات کی معرفت کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے، اور آپ کے خاوند کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آپ اور اس کے مابین ازدواجی راز انہیں بتلائے۔ آپ کے خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرے، اور آپ کو بھی اس میں اس کا مددگار معاون بننا چاہیے، اور آپ اپنے خاوند اور اس کے والدین کے درمیان قطع تعلقی کا سبب بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صلہ رحمی میں اس کا تعاون کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کا انجام اور نتیجہ اپنی اولاد میں پائیں گے۔ آپ کے خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی ضرورت کے مطابق زیارت کرتا رہے اور انہیں ملتا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ والدین کو اپنے بیٹے کی زیادہ ضرورت ہو، مثلا وہ بیمار ہوں، تو آپ کے خاوند کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساس اور سسر کی خدمت کرنا آپ پر واجب تو نہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرتے ہوئے اور اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر اور اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور پھر اس وجہ سے آپ اپنے خاوند اور اس کے گھر والوں کے سامنے دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کریں گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اور مستقل رہائش کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ آپ کے خاوند پر واجب ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسی رہائش کا انتظام کرے جس میں آپ مستقل طور پر رہ سکیں، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اگر گھر بہت بڑا اور کھلا ہے اور اس میں آپ سب رہ سکتے ہوں تو والدین اور آپ اکٹھے رہیں، اس میں بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ اور یہ کہ آپ کی زندگی ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کے ماتحت رہے تو آپ کی ساس اور سسر کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ دونوں پر مسلط ہوئے رہیں۔ آپ اپنے خاوند کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں، اگر تو وہ اس معاملہ کو ختم کر سکے تو اچھی بات، وگرنہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ اس کے گھر والوں سے حکمت و دانش مندی سے بات کریں، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت رکھیں۔ آپ کا اپنے محرم مردوں کے علاوہ دوسروں سے مصافحہ کرنا حرام ہے، اس میں آپ کسی کی بھی بات نہ مانیں، اس لیے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں۔ آپ اجنبی عورت کے مصافحہ کے بارے میں حکم جاننے کے لیے سوال نمبر 21183 کا جواب ملاحظہ کر سکتی ہیں۔ آپ اور آپ کے خاوند کے لیے حلال نہیں کہ وہ شادی کی ایسی تقریبات میں شرکت کریں جہاں پر معاصی اور گناہ کے کام ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خاوندوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی اور ان کی اطاعت کریں، اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود پھلانگنے لگیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کریں اور نہ ہی ظلم کرنے پر ان کی معاونت کریں، اور اس ظلم میں بہو پر ظلم بھی شامل ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے احسن انداز میں مجادلہ اور گفتگو کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور ان کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہ کریں، اور انہیں حق کے بارے میں جرت مند ہونا چاہیے، اور جو لوگ ان کے گھروں میں شریعت کی تطبیق اور اسے نافذ کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں انہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان تو قرآن و سنت کے علاوہ کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، اور انہیں ان لوگوں سے احتراز کرنا اور بچنا چاہیے جو انہیں برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر خاوند یہ دیکھے کہ شرعی مصلحت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے گھر والوں اور بیوی کے گھر میں دوری ہونی چاہیے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج اور نقصان نہیں، بلکہ اسے ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق اور سینے کھلے اور وسیع ہونے ضروری ہیں، اور ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ بھی ہونا ضروری ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے فضل کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں نیکی کا حکم کرنا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور برائی اور برے سلوک کو نیکی اور اچھے سلوک سے ختم کرنا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کو ہم وہ بات کہیں جو اچھی ہو تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اچھی ملاقات کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کے حالات کی اصلاح فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 6388 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.